الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ دی بے حد حمد و ثنا. جس خالق و مالک نے لا تعداد نعمتان نوازیا اور بالخصوص کائنات دی سب نلو بڑی نعمت اپنے فضلاں چوں سب نلو بڑا فضل اپنی رحمتاں تو سب نلو بڑی رحمت آمینہ دے لال محبوب ذوالجلال دی غلامی نصیب فرما.
اور پھر اس خداوند عالم دا لا تعداد مرتبہ شکر کہ جس نے اس سال 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی سن نصیب فرمائے. لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا دے دولا مالک ہر دو سرا سید الاولین والآخرین امام النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر بے حد بے حساب درود و سلام جس آقا و مولا دے صدقے ایک کائنات دیاں ساریاں بہاراں نصیب. بعد از حمد و صلات ساری پیشانیاں دے جھومر اس محفل وچ تشریف فرما سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان اور گرامی قدر حاضرین و سامعین، میں دل دی گہرائیاں چوں مفکر اسلام فاضل جلیل عالم نبیل استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت ترجمان اہل سنت شان اہل سنت سرمایہ ملت اسلامیہ اور غلام محمد آباد والو تواڈے پورے غلام محمد آباد دا فخر اور ناز. عاشق رسول عاشق مدینہ حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد قاسم صاحب آپ نو دامت برکاتہ لا لیا اور آپ دی پوری ٹیم نو انجمن حنفیہ رضویہ دے جملہ اراکین نو دل دی گہرائیاں چوں 1500 سالہ شان و شوکت نل 12 روزہ 12ویں والے آقا دے حضور محافل میلاد دا اہتمام کرن تے مبارک پیش کرنا. یقیناً پچھلے سالہ نلوں بڑھ کے جذبہ شوق ولولہ تڑپ نظر آئی ہے کیونکہ ہے جو 1500 سالہ. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ قبلہ حضرت صاحب کا سایہ ساڑھے تے تا دیر قائم و دائم رکھے. انہاں دی جملہ معاونین اور جملہ حاضرین نو میرا کریم اللہ دونوں جہانہ دیاں برکتاں اور خوشیاں عطا فرمائے. اتنی بڑی شخصیت نے میرے جیسے فقیر طالب علم اتنے پیارے لفظ میں اللہ دا شکر ہی ادا کر سکنا کہ ہزاراں علماء دے استاد فخر اہل سنت مجھ فقیر حقیر نو اپنے چھوٹے بھائی دا درجہ دیتا. میں آپ دا اس بات تے ممنون و مشکور ہاں کہ آپ نے بندہ نوازی فرما کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اصل وچ بات اے کہ جڑا خود عظمت والا ہوئے نا وہ دوسرے دی بھی عزت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ نو عزتاں عظمتاں عطا فرمائیاں تے اے سارے نو میرے سمیت تانوں سارے نو عزتاں دیندے نے. اللہ انہاں دی عزتاں وچ ہور اضافہ فرمائے. اس مرکز اہل سنت نو تا قیام قیامت اللہ آباد و شاد فرمائے. انہاں پروگراماں اور اس مدرسے دے نال تعاون کرن والے دے اللہ رزق صحت عزت آبرو وچ برکتاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس سال سب نالوں چھوٹا خطیب میں
باقی جتنے حضرت صاحب نے خطیب بلائے پاکستان دے نامور علماء، یعنی شان و شوکت نال جڑے صفے اول دے خطباء نے میرے تو علاوہ انہوں نے بلایا ہے، اس سے بھی میں اپنو خراج تحسین پیش کرنا۔ تے باقی انہاں دی مہربانی ہے، میرا تعارف تے اے وے کہ میں زہرا پاک دے پتراں دا ایک چھوٹا جہا کتا ہوں۔ زہرا پاک دے پتر اگر مینوں اپنے کتیاں وچ قبول فرما قیامت نو حسنین کریمین اپنے نانا جان نو اتنا کہہ دے میں اے امان اللہ نعیمی سادہ کتا ہے۔ کیونکہ میں مولانا جامی ورگیاں ہستیاں نو ویکھیا ہے، او کہندن سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے۔ ایڈی ہستی مولانا جامی کہندن کاش مدینے والیا تیری گلی دے کتے دا نا جامی ہوندا۔ شواہد النبوت پڑھو نا، مولانا جامی دا عشق پڑھو نا، عشق دا سمندر۔ لیکن کی کہہ رہے ہے سونیا تواڈی گلی دے کتے دا نام جامی ہوندا تے کدی کدی تسی کہندے جامی آ نا، جامی آ نا۔ ہائے ہائے، بریلی دے تاجدار نے کیا سی تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ امان اللہ نے بھی اس مسئلے کہہ رہے ہیں کہ زہرا دے پتران دا کتا ماں اس بارگاہ وچ غوث پاک دی بارگاہ وچ اعلی حضرت ورگی ہستی 1000 کتاب لکھن والی ہستی۔ حضور سائیں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے متعلق فرماون ایس دور دا امام اعظم ابو حنیفہ دا نائب، غوث اعظم دا نائب، او اللہ حضرت کہندن تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تھے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تھے۔ اور تاجدار گولڑا کہندے فرماندے کہ یہی رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، ہاں میں سگ مدینے دی گلی دا، ہاں میں سگ مدینے دی گلی دا۔ گرامی قدر تسی کتنے خوش نصیب ہو، اپنے بختہ تے ناز کرو، اپنے مقدروں تے فخر کرو کہ روزانہ اپنے رب دے گھر وچ اپنے نبی دے میلاد واسطے ہوتے ہو، اپنے آقا دیاں شاناں سنتے ہو، اپنے آقا دیاں عظمتاں سنتے ہو، اور خالی جھولیاں لے کے آندے ہو، جھولیاں بھر کے جاتے ہو۔ قبلہ نو دعا دیو کہ روزانہ تو موقع دن دن لنگر بھی کھمان دن، موقع دن دن آؤ ذکر رسول کریے۔ ایک بزرگ دے بارے میں پڑھے ہے، کعبۃ اللہ دے سامنے نا دعا پہ منگن یا اللہ میری حاضری قبول فرما، کہو آمین۔ بڑے توجہ اور جملہ سننا ہے،
یا اللہ میری حاضری قبول فرما. یہ دعا پہ منگن کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے تے قبلہ مفتی صاحب ورگا کوئی صاحب حال کولو گزریا تے باں تو پکڑ کے فرمایا اور کچھ منگ قبول ہویا تے آیا ہے. قبول ہویا تے آیا ہے اور کچھ منگ. اے کہندا پیا کہ مینوں قبول میری حاضری کر. یہ تیری حاضری قبول نہ ہوندی تے رب تینوں اپنے در تے بلاندا کیوں؟ میرے جتنے معزز سامعین بیٹھے ہیں خدا دا شکر کرو مدینے والے قبول فرمایا تے آئے گے. انہاں محفلاں وچ اوہی ہوندا ہے جدے تے سرکار دی نظر کرم ہوندی. تواڈے سب تے سرکار دی خاص نظر کرم. میں اگے میرے عزیز جڑے میرے ساتھی نے نا جتے میں جمعہ پڑھانا اتنے دے امام صاحب ہیں ساڈے کول بھی 12 روزہ ہوندی ہے تے میں اے انتظامات ویکھ کے اے گلدستے تے اے سارے پھلاں دے گلدستے اے پھل شاید مرجا بھی جان تے اے پھل نہیں مرجان والے. اے وقت گزرے گا تے انہاں دی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی تے مرجا بھی جان گے. لیکن میں مر کے بھی نہیں مرنا یہ آقا تیری نظر ہوئے. تسا نہیں مرجانا نہ تہاڈی خوشبو ختم ہونی. تو میں انہوں بلا کے سپیشل کہہ رہے سا کہ مسجد ساڈی وچ بھی روزانہ 12 روزہ پروگرام ہے نماز فجر تو بعد لیکن ای تو کچھ سیکھ کے جانا ہے. ایک قاری صاحب قبلہ مفتی صاحب محفلہ کران والے علیہ ماڈل نے کہ انج محفل ہوندی محفل کا ہے طریقہ ہے. کتنا حسین منظر ہے. حضرات گرامی تمہید لمبی نہ ہو جائے تسا روزانہ محفل بھی سننی روزانہ حاضری دینی ہے. تو میں اپنا موضوع شروع کرنا چاہنا. میرے ذمے موضوع لگایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت ہے. صحابہ اور اہل بیت کی حضور سے ذرا زور سے بولو یاد کرو جملہ موضوع کی ہے صحابہ اور اہل بیت کی حضور سے محبتیں. ہن ادا پہلا جملہ اے وے کہ اللہ نے اس کائنات نو بنایا ہی محبت لئی ہے. کائنات دی تخلیق دا مقصد ہی محبت ہے. محبت ہے تے سب کچھ ہے محبت نہیں تے کچھ بھی نہیں. یہ میں مزید اپنے نوجوانوں لی جملہ کما تے محبت اول کائنات محبت مغز کائنات محبت شان کائنات محبت آن کائنات محبت ابتدا محبت انتہا محبت مقتدا محبت جلوہ نما محبت حسن مصطفیٰ محبت زلف واللیل اذا سجا محبت ما زاغ البصر وما طغى اور محبت ہی کرم و بلا. صداقت صدیق بھی محبت عدالت فاروق بھی محبت حیاء عثمان بھی محبت شجاعت مولا علی بھی محبت سیادت امام حسن بھی محبت سخاوت امام حسین بھی محبت شجاعت سیدنا علی اکبر بھی محبت اور ولولائے غازی عباس بھی محبت اور قاسم دا کربلا وچ تقسیم ہونا بھی محبت علی اصغر دا شہادت دا رتبہ پا کے مسکرانا بھی محبت
تے زہرا دے لال دا نیزے تے قرآن پڑھنا بھی محبت. نہیں ہاتھ چک کے کہو آقا ہمارے. ایک قیامت نو ہاتھ بولن گے تے کہن گے 8 ربیع الاول تے 9 دی رات تے مرکز اہل سنت تے قبلہ شاہ صاحب اور مفتی صاحب کی سرپرستی وچ اے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے سن آقا ہمارے. کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا جی آقا ہمارے. گرامی قدر حضور دی محبت. علامہ اقبال فرمائے عشق اول عشق آخر عشق کل. عشق اول عشق آخر عشق کل عشق شاخو عشق نخلو عشق گل. محبت لئی اللہ نے ایک کائنات بنائی. تو اس واسطے محبت او عظیم نعمت ہے. اے ساڈا جسم ہے نا، اے جسم وچ اللہ تعالی نے کئی حواس رکھے. ہر حواس دی ایک اپنی غذا ہے. مثلا اکھاں قوت باصرہ دی غذا روشنی اور حسین مناظر نے. کان قوت سامعہ دی غذا صدائے دل نشین. زبان قوت ذائقہ دی غذا لذیذ طعام. قوت شامہ دی غذا نکہت و خوشبو. دماغ دی غذا علم. روح دی غذا دل دی غذا توجہ دل دی غذا محبت. روح دی غذا ایمان جس دی تکمیل کا نام مسلمان. آنکھ دی غذا دیکھنا ہے، کان دی غذا سننا ہے، زبان دی غذا بولنا ذائقہ ہے، ہاتھ دی غذا پکڑنا ہے. لیکن آ جڑا ہے دل یہ دی غذا اپنے آقا نال محبت کرنا. اے اپنا دل اپنے دلدار نو دینا ہے. جدو دل وچ دلدار بس جائے گا تو پھر پروردگار راضی ہو جائے گا. رب کائنات نے قرآن کریم دی جڑی میں آیت پڑھیے 10واں پارہ سورہ توبہ ہے. یہ دے وچ اللہ پاک جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام نال محبت کس طرح فرماونی ہے تے تہاڈا ایمان کامل کدوں ہونا ہے یہ دا ذکر کیتا ہے. ہن ذرا توجہ نال آیت سنو. لیکن ہر خطاب وچ ہر حاضری وچ میں یہ عرض کر جانا کہ اپنا تعلق قرآن نال جوڑو. یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیتا من القرآن خیر لک ان تصلی 100 رکعہ. میرے کریم نے فرمایا اگر ایک آیت بھی تسی پڑھ لئی، ایک آیت بھی پڑھ لئی 100 رکعت نماز نفل دا ثواب ایک طرف، قرآن دی ایک آیت پڑھن دا ثواب وقت ہے. اسی بڑی محبت لڑائے جے تھوڑے چہرے تے آقا دی محبت دی چمک ہے. لیکن میں بڑے دکھ ابتدا وچ جملہ کر لگا موبائل نو کنا ٹائم دیندے جے، دکان نو کنا ٹائم دیندے جے، تجارت نو کنا ٹائم دیندے جے، ملازمت نو کنا ٹائم دیندے جے. تے ہن ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچنا قرآن نو کنا ٹائم دیندے جے. قرآن واسطے ساڈے کول کنا وقت، قرآن واسطے وقت نکالو، قرآن نہ جڑو. علامہ اقبال نے رو کے کیا سی تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی،
خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی ذوق مست میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے، نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ فیصل آباد والو، غلام محمد آباد والو، شکر کرو اپنے گھراں وچ مسجد ایسی مسجد خوبصورت ماحول ذکر میلاد سن رہے جے، ذرا دریائے چناب کے کنارے جا کے دیکھو، جڑے آج تو 5-6 دن پہلے اپنی کوٹھیاں وچ بیٹھے سن، اپنے گھراں وچ بیٹھے سن، آلہ غذامہ کھا رہے سن، وہ اج سڑکاں کے کنارے کھلے آسمان دے تھلے بیٹھے۔ اور میں ذاتی طور تے ایسے لوگاں نو جاننا، ماں کل میں نو دسیا گیا ہے فلاں جگہ تے فلاں جگہ تے ایسے بندے بیٹھے جنہاں کول کھان لئی پیسہ بھی کوئی۔ یہ انہاں تے ازمائش آ سکتی ہے تے ساڈے تے بھی، لہذا وقت ہے قرآن پر رجوع کریے، مسجد کا رخ کریے۔ ایک قبلہ دی مہربانی ہے، کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ صرف تمنا یہ ہے شوق نظارہ کو ہر وقت سفر میں رکھیے۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں شوق نظارہ کو ہر وقت سفر میں رکھیے، سبز گنبد کی فضا کو اپنی نظر میں رکھیے، سبز گنبد کی فضا کو اپنی نظر میں رکھیے، اس کے سرکار کی دولت کو کرو عام نصیر۔ مشن کیے، مشن ہوئی جڑا محدث اعظم پاکستان دسی، مشن ہوئی جڑا اعلی حضرت فاضل بریلوی دسی، مشن ہوئی جڑا عاشقان مصطفیٰ دسی کہ اس کے سرکار کی دولت کو کرو عام نصیر۔ یہ گھر کی دولت ہے مگر اس کو نہ گھر میں رکھیے۔ تو ایسے وقت وچ رجوع اللہ اور رجوع الرسول کی ضرورت، اپنے اللہ وال رجوع کریے، اپنے ایمانہ دی بیٹری چارج کریے، تے ایک کتھے ہون گیا اب صدر اللہ قرآن وال اپنا تعلق قائم کریے۔ اللہ فرماندا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے محبوب کائنات دے تاجدار اپنی امت نو، اپنے غلاماں نو، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو فرما دیو اِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اپنے والدین نالو ود کے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد نالو ود کے، وَإِخْوَانُكُمْ، اپنے بھائیاں نالو ود کے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویاں نالو ود کے، وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے رشتہ داراں نالو ود کے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اپنے مال نالو ود کے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اپنی تجارت نالو ود کے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اپنے گھراں نالو ود کے۔ اے 8 چیزاں دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن سن کے ایڈی خاموشی اچھی نہیں، گج کے کہو سبحان اللہ۔
قبلہ مفتی صاحب تے مرکز تے اے بھی پیغام حضرت تے دیندے رہندے نے، میرا بھی پیغام سن لو جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اسلامی قابل قدر ماں، بہنوں، بیٹیوں، سب نلوں زیادہ خوش قرآن سن کے ہویا کرو۔ شعر تے بھی ہوو خوش، اچھی گل، شعر تے بھی راضی ہویا کرو، تواڈے تے وجد تاری ہوئے، لیکن سب نالوں زیادہ خوش یا قرآن تے ہویا کرو یا اپنے نبی دے پیارے فرمان تے ہویا کرو۔ جدو قرآن پڑھیا جائے مچل گیا کرو۔ اللہ جل والا نے یہ 8 چیزاں دا ذکر کیتا ہے، اپنے والدین نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، اپنے بھائیاں نالوں ود کے، اپنے رشتہ داراں نالوں ود کے، اپنی بیوی نالوں ود کے، اپنے مال نالوں ود کے، اپنی تجارت نالوں ود کے، اپنے گھر نالوں ود کے 8 چیزاں دا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان ساریاں چیزاں نالوں ود کے پیار کرنے اپنے اللہ نال، اپنے خالق و مالک نال، اپنے پروردگار نال، جڑا تانوں پالن والا ہے، جڑا عزت دین والا ہے، جڑا رزق دین والا ہے، جڑا پتر دین والا ہے، جڑا دھیاں دین والا ہے، جڑا شفاواں دین والا ہے، سب نال وڈا جس نے احسان فرمایا ہے کہ آمینہ دا لال عطا کیتا ہے، جس رب نے کملی والا دیتا ہے اس رب نال محبت کرو تے اللہ دے رسول نال محبت کرو۔ انہاں 8 چیزاں دی محبت پیچھے رکھو، اللہ رسول دی محبت پہلے رکھو، اللہ رسول دی محبت پہلے ہے، انہاں 8 رشتیاں تے چیزاں دی محبت بعد چاہے۔ اللہ اکبر۔ ہن اے آیت پڑھو، پھر صحابہ نو پڑھو، اہل بیت نو پڑھو، آیت نو اپنے ذہن وچ رکھو، پھر صحابہ موضوع ہی اتنا طویل ہے جدے تے کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے وقت وچ حاضری پیش کرنی ہے۔ کل بھی ماشاءاللہ تساں ایسے جذبے نال آنا ہے۔ اور پہلا لفظ آیت کی ہے آباؤکم، والدین نال ود کے محبت کرنی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام ایک مرد دی مثال پیش کراں گا، ایک عورت دی مثال پیش کراں گا، ویسے تے مثالاں بڑیاں نے، ایک صحابی تے ایک صحابیہ دی گل۔ صحابی کون ہے؟ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت طلحہ 10-11 سال دی عمر ہے، میرے آقا کول آندے، میرے آقا تے قدماں نو دباندے، میرے آقا نو پکا جھلدے، میرے تے تواڈے آقا دی خدمتاں کردے نے، حضور دی نوکری کردے نے۔ حضرت طلحہ خدمت مصطفیٰ کریم وچ حاضر ہوندن، حضور نو ویکھدے نے، حضور دا جلوہ تکدے نے تے کی آکھدے نے کالے کنڈل، کالے کنڈل زلف مہید، کالے کنڈل زلف مہید، تو تاب جلے ہوئے کیڑا پا محمد تو لٹ کھڑیا دل میں ذرا
تصور کرو کدی طاہا دی جبین نو ویکھدے نے، کدی مازاغ دے قاتل والی قاری مولانا صاحب کدی نگاہ مصطفیٰ نو ویکھدے نے، کدی لباں نو ویکھدے نے، کدی رخسارا نو ویکھدے نے، کدی ہتھاں نو ویکھدے نے، حضور نو تکدے رہندے نے، خدمت کرتے رہندے نے، حضور دی خدمت وچ حاضر ہوندے رہندے نے۔ ایک دن کملی والے نے اپنے عاشق دے عشق دا امتحان لینا چاہیا، فرمایا طلحہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ، فرمایا طلحہ ساڈے نال پیار کردا ہے، آقا بڑا کرنا وا، فرمایا دس ابے نال ود کے کرنا ہے، آباؤکم۔ نیندر پوری نہیں کرنی، میرے کو ٹھنڈا پانی نہیں ہے، جڑا سمے گا وہ ٹھنڈا پانی سٹ دے گا، پھر بھی نہیں جاگے گا تے گرم گرم چائے منگا کے سٹ دے گا۔ لہذا جڑا گرم چائے سٹان تو بچنا چاہتا جاگ جاؤ، نیندر نہیں پوری کرنی۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی آیت میں پڑھنا پیاوا، ذرا تسی بھی سناؤ کہ آباؤکم، واہ، ایک آباؤکم، الف با پھر الف پھر حمزہ پھر کاف تے میم، کنے حرف ہو گئے؟ 6 حرف، یہ نہیں بنے ہیں؟ کنیاں نیکیاں مل گئی، اچھی کنی بہار ہے دین اچھ۔ آباؤکم، اپنے والدین نالو ود کے حضرت طلحہ بن برانو میرے آقا فرمائے میرے نال پیار کرنا ہے، حضور بڑا ہی پیار ہے، حضور بڑی محبت ہے، فرمایا اپنے والد نالو ود کے کرنا ہے۔ یا رسول اللہ ود کے کرنا مہن سننا، میرے آقا نے امتحان لیا، دعوی عشق دی ازمائش کی تھی، فرمایا جا اپنے باپ نو قتل کر کے سر لا کے میرے کو لایا۔ باپ نو قتل کر کے سر اتار کے سنے آتے ہو انہیں اپے کا سر اتار کے لے آنا وا، جدوں ٹریا تے میرے آقا نے ویکھیا غلام نے اس پیپر 100/100 نمبر حاصل، ہے تو امتحان سی نا، پاس ہو گیا۔ میرے آقا نے بلا کے فرمایا طلحہ میں باپ منوامن نہیں آیا، میں تے باپ دی عزت کرامن آیا، باپ دی عظمت دسن آیا، باپ دی شان دسن آیا۔ میں دیکھ لے تیرا ایمان کامل ہے، تو جنت میرے کو خرید لئیے، تو جنت وچ داخل ہو گیا ہے، باپ نال ود کے محبت کرنا ہے۔ اے جناب طلحہ نے آیت دی عملی تفسیر کر کے دکھائی۔ میرے دوستو چند دن تو بعد حضرت طلحہ بیمار ہو گئے، میرے آقا اپنے غلام دی عیادت لئی گئے۔ جناب حضرت طلحہ بیمار تے پچھن لئی طبیب دو جہاں، ذرا کبو نہ پچھن لئی طبیب کلیجہ نہیں ٹھریا زور نہ طبیب۔ رات سا ڈوگر صاحب نے سنیا، کمال خطیب ہے، کمال انداز ہے۔ میں پہلے عرض کیتا ہے کہ میں سارے نالوں نکا اور تسی نکا سمجھ کے سبحان اللہ اچھی کہہ چلو۔ محبوب کریم علیہ السلام تے غلاموں بیمار ہوئے، اچھن لئی میرے آقا گئے تے آلہ حضرت فرماندے اللہ انج دی بیماری دے کہ یار پچھن لئی آ جائے۔ ہر کوئی بیماری کو بچ جائے، بیماری کو پناہ منگ جائے، پر بریلی دا شہنشاہ کہندا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔
ایک کملی والے سارا زمانہ کہندا دل درد محسوس نہ کرے، دل نو درد نہ ہوئے، ہاتھ سپیشلسٹ ڈاکٹر کو جا کے بندہ کہندا ہے یار میرا دل درد محسوس کرتا ہے، کوئی انجیکشن لا، کوئی گولی دے، کوئی کیپسول دے، پر بریلی دا شہنشاہ آدھے اللہ میں درد منگنا ماں، میرا دل درد محسوس کرے، میرا دل تڑپے، پر وہ منگنا ماں سینے پہ تسلی کو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سنا عشق سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ اے پتر ایک ایک بندہ کر کے کھس کے دے رہو گے تو پھر اچھی گل تو نہیں، سلام پڑھ کے جائیے تو دعا مانگ کے جائیے، جانا نہیں، کوئی سخت حاجت ہوئے تو پھر تو مجبوری ہوندی، وگرنہ محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں طلحہ بیمار، حضرت طلحہ بیمار تے میرے آقا پوچھن لئی گئے، سرور عالم عیادت لئی گئے، حضور جدوں گئے طلحہ دے نصیب دا کیا کہنا، طلحہ دے بخت دا کیا کہنا کہ جری عیادت لئی لولاک دیوالی آئے نے، حضور انور سرانے آ کے تشریف رکھیا کہ میرے آقا نے جناب طلحہ دی کیفیت نو دیکھ لیا کہ میرا طلحہ زندگی دی کشتی کنارے لگن والی ہے، ساما دی تار ٹوٹن والی ہے، میرا طلحہ چند لمحہ دا مسافر ہے، وصال کر جائے گا۔ گھر والے نو فرمایا، طبیب دو جہانے پر میں پہ بھیک لیا، چند لمحہ دا مہمان ہے، وصال ہو جائے نا تو میں نو اطلاع دینی ہے، جنازہ خود آ کے پڑھاں گا، جنازہ خود آ کے پڑھاں گا۔ آقا کریم علیہ السلام تے چلے گئے، طلحہ نے نگاہاں کھولیاں، فرمایا یہ کون خوشبوئاں کھلار گئے نے، ساڈی محفل آ کے سنگار گئے نے، سانو انج پیا یارو لگدا ہے جنہیں لنگ کے ہونے سرکار گئے۔ ابو جی اے بھینی بھینی خوشبو ہے، معطر معطر، معمر معمر، مسجن مسجن، مرصع مرصع، ماحول بڑا نوری ہے۔ ماما جی کون آیا سی؟ باپ کہنے لگا پتر لولاک دے والی آئے سن، تیری عیادت لئی آئے سن، تیری کیفیت نو دیکھ کے چلے گئے نے۔ ابو جی سرکار کی فرما گئے، سرکار کی فرما گئے نا بیٹا سونے نبی کریم نے فرمایا میرا طلحہ جنت وچ جان والا، اے جدو جنت ول ٹرے جائے وصال ہو جائے مینوں اطلاع دینی ہے، میں آ کے خود جنازہ پڑھاں گا۔ جناب طلحہ دا عشق ویکھو، طلحہ دی محبت ویکھو۔ حضرت طلحہ نے فرمایا اے ابو جی میرے آقا نو تکلیف نہ دینا، میرے محلے وچ زیادہ یہودی نے، زیادہ دشمن نے میرے نبی دے، آقا کے دشمن نے، ٹھیک ہے میرا جنازہ آقا پڑھان میری معراج ہے، میرے لئے خوش نصیبی ہے، لیکن محلے وچ دشمن زیادہ رہندے، میرے نبی نو کوئی رات نو تکلیف نہ پہنچائے۔
میرے نبی نو کوئی اذیت نہ پہنچائے تے جے میرے آقا نو میری وجہ تو اذیت پہنچ گئی تے مینوں تے قبر وچ بھی سکون نہیں ملنا. میرا یقین ہے میرا کملی والا میرے تے راضی ہے, عرش والا بھی میرے تے راضی ہے. بس باپا جانی فوت ہوما غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دینا, حضور نو اطلاع نہیں دے. اے ہے مر کے بھی حضور دے ادب دا خیال. ساڈے کئی عقیدت مند یہ ساڈا ہونا چاہیے ہے, مفتی صاحب, پیر صاحب, بزرگ صاحب, باویں جویں بھی تسی ہو, سانو تو ٹائم ملنا چاہیے. انہاں دا عشق ویکھو, جنازہ حضور پڑھاندے, معراج نہیں سی لیکن فرمایا نہیں آقا نو نہیں دسنا, اطلاع ہی نہیں دینی. حضور نو میں حضور آمن تے حضور نو کوئی تکلیف نہ پہنچے. رات وصال ہو گیا, غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھا دیتا ہے. صبح دی نماز ہوئی ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام نو دسیا گیا آقا طلحہ دا رات وصال ہو گیا. فرمایا تساں مینوں کیوں نہیں اطلاع دیتی؟ آقا حضرت طلحہ نے وصیت کر دیتی کہ حضور نو نہیں دسنا. میرے آقا کریم علیہ السلام دی چشمان مقدس دے اندر اپنے غلام دی وفات آنسو آ گئے کہ میرا نوکر مر کے بھی وفا کر گیا ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اور بخت جاگن لگا جے, نصیب چمکن لگا جے, پر میں رات تے اطلاع نہیں دیتی. سارے رل کے طلحہ دی قبر تے پھیرا مار آئیے. او یارو خوشی دا ہر کوئی بیلی ہے, غمی دا کوئی کوئی ساتھی ہے. اوکھے ویلے اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے. آؤ اپنے نبی نال محبت قائم کرو. قبلہ مفتی صاحب دس مرکز تے رات نو روزانہ ہی پیغام ملتا ہے, دنے بھی یہی پیغام ملتا ہے. حضور نال محبت قائم کرو, حضور نال محبت قائم کرو. دل وچ مدینے والے نو بساؤ. جدوں تواڈے نال مشکل بنے گی زہرا دا بابا آ جائے گا. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سینے دا ٹل لا کے کہو نبی ہمارے. اجے بھی کلیجہ نہیں ٹھریا, ذرا زور نہ, نبی ہمارے. قیامت والے دن نا انہاں مسجداں نو پل صراط تے پیش کیتا جائے گا. اے مسجداں پل صراط تے پیش ہون گیا تے قیامت نو جدو اے مسجد آوے تے مسجد دی در و دیوار پکار کے کمن مولا تیرے گھر وچ بیٹھ کے کہندے رہنے نبی ہمارے. مسجد گواہی دے گے. میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے کہ دی قبر تے, ہائے ہائے کہ دی قبر تے ایویں 125 لے کے پچھلی بتی تے لکھا دے دن سنم بے وفا. جنہاں نال تساں لائی ہو نہ تے بے وفائی کرنی. یا ساڈی پنجابی بھی ایک اپنا ہودا اس نے کہ نہیں سجنا وفا کیتی. تو کمریا لائی ہو نہ نالے بے وفاواں نال لا کے ذرا مدینے والے نال. آئے 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 مدینے او جوان اپنی جوانی وچ مدینے والے نال لا. او حضور امیر المجاہدین نے لائی
تو پہلے کہندے رہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، تو پھر ایک وقت آیا سائیں پردہ ہٹایا جلوہ دکھایا، تو پھر بابا جی کہنے لگے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ سارے نہیں ہاتھ چکے، سارے چکو لبیک جزاک اللہ۔ کسے نے بابا جی نو پوچھیا تسی تے زمین تے بہ نہیں سکدے تے جیل دی کوٹڑی میں 6 مہینے کیویں بیٹھے رہے؟ فرمایا محسوس ہی نہیں ہویا۔ کیوں؟ انہیں جانا۔ گرامی قدر انہاں نہ لا جنہ تیرے نال بے وفائی کر دی۔ رب نے ہاتھ 2 بنائے، پیر 2 بنائے، اکھاں 2 بنائیاں، کن 2 بنائے، یا اللہ دل بھی 2 بنا دیں دے، اے تا قیمتی پرز ہے، اے بھی 2 بنا دے۔ فرمایا میرا یار جو ایک ہے آیا ٹھیک ہے، ہاں یار جو ایک کے۔ میں 2019 مدینہ شریف حاضر ہویا تے بالکل گنبد خضرا شریف تے سامنے قبلہ نا قبلہ ورگے یاد ہے۔ میں پہلے نام نہیں سی جانتا، نورانی چہرہ، نظرہ جھکی ہوئیاں، گنبد خضرا تے سامنے اندر جڑیاں چھتریاں، اندر کیاں چھتریاں، او دے تھلے بیٹھے۔ میں نورانی چہرہ ویکھ کے سمجھ کے بندہ دیکھ کے کوئی بزرگ ہے، میں جا کے ملیا تے میں کہ حضور کوئی نصیحت تے کر دیو۔ یہ جملہ پھر میں کھڑے ہو کے کہنا، حضور کوئی نصیحت تے کر دیو۔ توجہ، انج روضہ پاک وال اشارہ کر کے کہنے لگے بس انہیں راضی کرو، انہیں راضی کرو، عرش والا خود راضی ہو جائے گا۔ بس انہیں راضی کرو، انہیں راضی کرو، بس ایک مائیا تو مل جائیں نہیں ہو لوڑ زمانے دی، بس ایک مائیا، ذرا زور نہ، تو مل جائیں نہیں ہو لوڑ، بولو نہیں ہو لوڑ۔ او ویرو اس دنیا دی خاطر مدینے والے تو دور، دکان دی خاطر، پیسے روپے دی خاطر مرن لگے ہیں، جیب ہونی ہے کفن نو، سب کچھ اتھے رہ جانا ہے، لیکن ایک الماری کھلنی ہے، نورانی چہرہ، خوشبوئیں دے حلے، مدینے والے پکار کے فرمانا کی ہویا امی چھڑ گئی، کی ہویا ابو چھڑ گیا، کی ہویا بھائی چھڑ گئے، کی ہویا پتر چھڑ گئے، فکر نہ کر، قبر تو بعد چاہے مدینے والا پہلے آ گیا۔ میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری، یہ دونوں ہم اثر ہوئے، ایک وقت ہوئے، شاہ رکن عالم ملتان والے اور خواجہ نظام الدین نظام ملت والدین ایک وقت ہوئے۔ تے دونوں نے مشورہ کیتا کہ جڑا پہلے فوت ہوئے گا نا دوجا آ کے جنازہ بھی پڑھے گا، قبر چ بھی رکھے گا۔ اتفاق نال خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا رحمت اللہ علیہ دا وصال پہلے ہو گیا، شاہ رکن عالم ملتان شریف چ چلے، جنازے تے پہنچے، جنازہ پڑھن تو بعد نا دوستانوں کے اللہ دے جسم انور
جسد انور مینو دیو قبر وچ میں خود اتاراں گا. جدو شاہ رخ نے عالم نوری حضوری قبر وچ لے کے اترے نا خواجہ نظام نو، خواجہ نظام نو لے کے اترے تے قبر وچوں نکلے تے روندے ہوئے چیخاں نکل رہی سن، اکھاں آنسواں نال بھریاں سن. لوکاں پوچھے حضور یار دی جدائی تے روئے جے؟ فرمایا نہیں. قبر نو ویکھ کے روئے جے؟ فرمایا نہیں. سننا جملہ، فرمایا یار دی قسمت تے رویا. قبر جدوں جسد انور لے کے گیا نا، قبر حسین دا نانا کھڑا سی، زہرا دا بابا کھڑا سی، آمینہ دا چل قبر موجود سی. فرمایا شاہ رخ نے عالم یار دا جسد مبارک مینوں دے، میں خود قبر اتارا گا. اس واسطے پیغام محبت، پیغام عشق یہی ہے کہ حضور نہ لاؤ جس طرح صحابہ نے لائی. جناب صدیق اکبر دا آخری وقت آیا تے فرمایا مولا علی، فرماؤ فرمایا آخری غسل میرے آقا نو ہی تساں دتا سی، میں نے بھی تساں. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا غسل دے کے کفن پہنا کے میرا جنازہ در مصطفیٰ تے لے جانا تے جا کے عرض کرنا آقا ہر جگہ دا ساتھی اج مزار دا بھی ساتھ منگدا ہے. جنازہ چک کے حضور تے در اقدس سے لے گئے تے پھر کی ہویا سی؟ دروازہ خود بخود کھلیا تے اندروں آواز آئی سی اوصل الحبیب الی الحبیب. ایک جملہ تو میں انہوں اتنا پسند ہے نا، میں شاید اگے بھی کئی باری پڑھیا تو میں ہن بھی پڑھن لگا، چونکہ صحابہ دی محبت تسنی ہے نا. المنبہات دے اندر امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ علماء بیٹھن، میں طالب علماء، اور انہوں نے لکھیا ہے کہ ایک دن میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر تینوں پسند کی ہے، تیری تمنا کی ہے، تیری آرزو کی ہے، تیری خواہش کی ہے. جوان بالخصوص میرے ولدے کے بزرگ میرے سیران دے تاج رہے اور جوانوں صدیق اکبر نے کی کیا؟ آقا النظر الى وجہ رسول اللہ فانفاق مالی علی رسول اللہ. آقا میری تمنا ہے دھیان کرنا، آنکھ میری ہوئے، چہرہ تیرا ہوئے، کان میرے ہومن، ذکر تیرا ہوئے، زبان میری ہوئے، تعریف تیری ہوئے، سینہ میرا ہوئے، محبت تیری ہوئے، اولاد میری ہوئے، نوکر تیری ہوئے. سونیا کملی والیا بیٹی میری ہوئے، حرم تیری ہوئے، ہجرت کی راتی دروازہ میرا ہوئے، دستک تیری ہوئے، آقا ویڑا میرا ہوئے، قدم تیرا ہوئے، حضور ہجرت کی رات کنڈا میرا ہوئے، سواری تیری ہوئے. یا رسول اللہ غار وچ یار ہوئے، اوڈا دیدار ہوئے. ویسے تھوڑی محبت نو سلام پر اوس نکر چو آواز کم ہے. آقا ہمارے اپنی اپنی بھرپور حاضری پیش کرو. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. پچھلے سال ربیع الاول کئی ہے سن، آج نہیں، اگلے سال پتہ نہیں کنے ہونا تھے کنے نہیں. جملہ سنو، صدیق اکبر غار وچ، یعنی عشق صحابہ دا عشق کہ نبی کریم علیہ السلام دا ایک غلام جتے سوراخ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے.
تے حضور نو گود وچ لے لے تے جی میں قاری زاہد تے جتنے قاری تے طالب علم بیٹھن جی میں قاری قرآن پڑھدا نا صدیق انج چہرہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں حضور نو ویکھی جا رہے ہیں حضور نو ویکھی جا رہے ہیں صدیق اکبر میرے ول ویکھنا صدیق اکبر آقا دے حسن وچ ماں بنے تے ادھر سانپ آیا انہیں صدیق اکبر دی ایڑی تے قدم منہ رکھیا منہ رکھ کے آکھن لگا صدیق میں سانپ آپ نے فرمایا میں آپ انہیں کہا میں مار آپ نے فرمایا میں یار انہیں کہا میرے منہ وچ زہر آپ فرمایا میری گود وچ رحمت انہیں کہا میں موت صدیق نے پکار کے کیا میری زندگی وچ میری گود وچ حیات انہیں کیا صدیق پیر ہٹا جان بچا پر عشق صدیق نے پکار کیا کیا پیر دبا پیر دبا ڈنگ تے ڈنگ کھا یار منا تے سیدھا جنت جا ہن محبت کا جڑا جملہ میں پیش کرنا چاہنا نا جدو صدیق اکبر تے پاؤں تے اس کالے نے جدو صدیق دی اکبر دی ایڑی تے ڈنگ ماریا نا تے صدیق نے اڈی اگے کر کے کیا او دشمنے صدیق تیرے واسطے میری اڈی کافی ہے پسا نہیں تسی بیٹھے ہو کے چلے گئے انہیں ڈنگ ماریا لیکن حدیث جڑی دستی عشق دی گل کرن لگا ڈنگ تے ڈنگ مار رہے ہے لیکن مشکات شریف دی حدیث ہے لم یتحرک عربی تے بھی بولے کرو لم یتحرک صدیق نے حرکت نہیں کی تھی یار کیڑی کٹے محسوس کر لینے ہیں جنہوں سپ ڈنگ کر رہے ہیں سپ ڈنگ کر رہے ہیں تے بار بار کر رہے ہیں لیکن صدیق اکبر نے حرکت نہیں کی تھی فرمایا حضور دی ذات تے اچھی ہے صدیق تے نبی دی نیند تے اپنی جان قربان کر رہے نبی دی نیند تے صدیق اکبر دی جان قربان اے ہے عشق صحابہ اے ہے محبت صحابہ تو بات جڑی میں عرض کر رہا سا حضرت طلحہ یاد ہے گا میرے آقا نے فرمایا چلو اپنے غلام دی قبر پہ آئے ہائے واہ طلحہ تیری عظمت تو صدقے جاما میرے ول ویکھنا حضور جدوں اپنے غلام دی قبر تے گئے نا تے میرے ربی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے پھر گلے قدس دیاں پتیاں حرکت وچ آئیاں پھر دل دے کشور نو قاری شوکت صاحب ذرا اچھی سبحان اللہ کھڑا چاچے دی تقریر تے بھتریجا بھی سبحان اللہ نہ کھڑا بڑھایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ دے قبر انور تے میرے مصطفیٰ کریم کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے لبانو حرکت دیتی زبان وچوں لفظ کی نکلے یا اللہ میرا طلحہ تیری بارگاہ وچ اس طرح پیش ہوئے میرا طلحہ تیری بارگاہ وچ اس طرح پیش ہوئے کہ تضحکو الیک یضحکو الی یا اللہ اے تینوں ویکھ کے مسکرائے تو اینو ویکھ کے مسکرائے یا اللہ اے تینوں ویکھ کے مسکرائے تو بولو ذرا اینو ویکھ کے مسکرائیں اے کس طرح مقام ملے ہے اے عشق رسول جو مقام ملے ہے اے محبت رسول جو مقام ملے ہے اے ادب رسول جو مقام ملے ہے حضرات گرامی سے واسطے تھے بریلی دے تاجدار فرما دیتا لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اجے تک قاری صاحب سب ایک جملہ ہو ہے آباؤکم اے ان کا قبلہ علی گل تو پوری ہے 29 راتہ ہوں میں تو پھر آباؤکم دی تفسیر ہو گئی آئے ہائے واہ 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 کمال شعر یاد دوایا
بس زندہ دل پتر ہے. اللہ تیری عمر چ برکت دے. قاری صاحب اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے, اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہن انہاں نال گل ہے ایویں نہ کمڑے بنو, کسے ایویں ذاکر دے اکھ لگ کے صحابہ نال ویر نہ رکھی. اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے, ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے, تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. کیسا موقع دی مناسبت نہ شعر یاد دی بات میری نہیں سی ادھر توجہ. ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے, تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30. بولو بولو قرآن کے 30. اچھا یہ قرآن جمع کنا کیتا ہے بولتے نہیں صحابہ نے. جس صحابہ تے شک ہے تو پھر قرآن چ نواز اللہ شک ہے. اس وقت کمنا نہ بڑی جمع جنہ کیتا ہے انہاں نو حق مننے گا تو پھر ہی قرآن دی عظمت کا پتہ چلے. تو جناب طلحہ میرے آقا نال پیار کر کے کائنات نو دسیا. ہن ایک پاک بی بی دی گل میں کرنا چاہنا, توجہ ٹائم یار میں دسی توجہ ہے نا, نہیں دسی وقت کل بھی تسا ہونا, اساں بھی کل 2 جگہ تے واز کرنا ہے تے تسا بھی کل محفل وچ آنا ہے. تہاڈا وقت دا بھی خیال رکھنا, نالے ایداں نہ ہوے نا کہ اگلے محرم شریف یا ربیع الاول مفتی صاحب نو تسا نیمی نو نہ بھولیا تے جان ہی نہیں چھڑدے. ایک جگہ تے نا میں پچھلے دن دی گل تقریر کرن گیا, تقریر کر کے میں باہر نکلیا نا تے ایک مائی فوت کی دی محفل سی, مائی بندہ دونے سی تے او مائی ان موٹر سائیکل تے کھڑی تے او اپنے خامن نو پہ کہے مرے ہیں کوئی باہر جا کے کام نو سادہ علاقہ نا ذرا کوئی گھر دا کام بھی کرنا سی تے تو اوتھے بیٹھا رہا ہے. میں 2 گھنٹے دے ٹکر کھا کے ویلی ہوئی بیٹھی ہاں تے او میں سنا پیا او پیا آکھے اوتھے نعیمی پڑھ رہا سی جان چھڑدا تے میں آوندا. میں یقین کرو سنا پیا اگلی گل پہ کرے انہوں ویلا مل رہی ہیں سر. تو اڈے وچوں تو نہیں نا کوئی اس کے آپ ہوڑی بولے ہو دیر بولے ہو ذرا بولو. اللہ تو سلامت رکھی. یقین جانو پورا ربیع الاول شریف پڑھتے بھی پیا تے پڑھنا ہے, پر ایسا ہوگا جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی, ہر کام پہ 100 عقل فدا یہ شکل تو ہے دیوانہ. اور ایک باری پھر پڑھنا ہے آباؤکم, نالے سواد بھی لو سب پڑھو آباؤکم. ماشاءاللہ فرمایا والدین نلو ود کے پیار. ایک طلحہ پاک دی گل سنی جے. ہن حضرت ام حبیبہ میرے تے تواڈے آقا دی زوجہ تے ساڈی امی, والد نلو والدہ نلو ود کے کس طرح پیار ہے. جناب ابو سفیان اج کلمہ اے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھے, کسے کم لئی مدینہ پاک آئے تے انہاں کیا ہور کسے گھر میں کیوں جاواں, میری بیٹی رہندی ہے رسول خدا دی بیوی ہے, اپنی بیٹی دے گھر چلا جانا خدمت کرے گی. تو تانوں پتہ ہے ماپیاں نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں جدوں دھیاں نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں جدوں والدین گھر آون, باپ آوے بھائی آون بڑی خوشی ہوندی ہے. ابو آیا تے عام نہیں, مکے دا رئیس آیا ہے جدوں بیڑے وچ قدم رکھے ہے دروازے وچ قدم رکھے ہے تے میرے آقا دی چرپائی بچھی ہوئی ہے, اتے سونے دا سونا بستر لگا ہوا ہے, پیارا پیارا بستر لگا ہوا ہے. مائی صاحب اٹھیاں جلدی جلدی بستر کٹھا کیتا, بستر مبارک کٹھا کر کے چرپائی مبارک اٹھا کے سیر تے رکھ دیتی, دوسری چرپائی رکھی
باپ بیٹھ گیا تے کہن لگا بیٹی او بستر او چرپائی مبارک میرے شایان شان نہیں سی، او چک دیتی آ تے اے دیتے بٹھایا ہی، او بچھی ہوئی چرپائی مبارک کیوں اٹھائی آ تے کہ ابا تو باپ ہے پر اوڈر رحمت للعالمین ہے، تو باپ ہے اوڈر کملی والا ہے، اے بستر ہووے اے چرپائی مبارک ہووے جدے تے حضور آرام کر دن، حضور بیٹھ دینے، اے بستر پاک تو ناپاک، اے بستر آلہ تو ادنا، بابا باپ ہے ساڈا دین کہندا ہے کافر ماں باپ نال بھی حسن سلوک کرو، میں حسن سلوک کر رہی ہوں لیکن تو اس قابل نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھے، ایتھے او بیٹھ گئے جڑا سرے جوڑی عرشاں تے جا پا جے دے نالین نہیں لئی عرش ترستا ہے، یہ دے نالین لئی نالین تو میں نو گل یاد آ گئی کہ کال کا پرشاد ایک ہندو شاعر ہے ہندو لیکن گل کمال دی کی تھی، آدھے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں پہ بلا لے، دولت کونین کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، کال کا نالین محمد کو آنکھوں سے لگا۔ ہائے ہائے قبلہ فرما رہے ہیں دوبارہ، یہ بھی انہوں دی حوصلہ افزائی ہے، چھوٹا ویر فرمایا نے انہوں دی شفقت فرما رہے ہیں دوبارہ پڑھ دو ساڑھے لیڈر جو فرما رہے ہیں، ساڑھے قائد جو فرما رہے ہیں، میں پھر پڑھ لگا در شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں پہ بلا لے، دولت کونین کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے۔ تھوڑی جی تشریح کر دینا، کال کا دائے ادھر چند سورج ستارے کائنات کی دولت ہوئے، ادھر نبی کریم دے قدمہ نہ لکی نگر والی نالین ہوئے، میں نے کوئی کہے چند نمے گا، سورج نمے گا، دولت کونین نمے گا، کہیں گا سب نے ٹھکرا دے مانگا، حضور دی نالین چوب کے رکھا دے مانگا۔ ایک باری سینے دا ٹلا کہ اینا اچھی کبو کہ مسجد رحمت للعالمین میں سون والا بابا خوش ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سامعین گرامی قدر، محبوب کریم علیہ السلام دی حرم حضرت ام حبیبہ کی فرمان لگی ابا تو اس قابل نہیں، تو مشرک ہے تے مشرک پلید ہے تے اے بستر بولو اے بستر کیا کی جوان پتر اللہ توڑی جوانیاں میں علی اکبر دی جوانی دا صدقہ برکت دے وے ام حبیبہ نے دسیا ابوت دا رشتہ بعد اچ نبوت دا رشتہ پہلے، میرا بابا بعد اچ تے زہرا دا بابا پہلے۔ آباؤکم، اے آیت او جڑے میرے جوان تسی ڈبل پتر جوانوں بزرگوں دروازے تے کھڑے ہون والے جگہ نہیں، ڈبل ثواب لے رہے جے، کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہے جے، اللہ کرے تہاڈا مدینے دا بھی پہلے نمبر لگ جائے تے پھر سارے جائیے تے مفتی صاحب کی قیادت ہی چاہیے۔
تے پھر روضہ انور تے کھڑے ہو کے کبھی یہ محمد ہمارے اے آقا پیارے آقا سونے آقا تو زہرا پاک دا واسطہ زہرا پاک دے پیار دا واسطہ جی دی خاطر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سی جنہ دے جسم انور نو سنگ دے سی تو جنہوں فرماندے سی زہرا رات نو نا میری امت نو بھلاونا نہیں قبلہ میں آپ پڑھے ایک کتاب وچ کہ تہجد ویلے حضور تشریف لے آونا فرمانا علی تے آیا علی تے فاطمہ اٹھو تہجد پڑھو اٹھو تہجد تسی بھی کدی تے اپنے پتراں نو اپنیاں بیٹیاں نو تہجد ویلے اٹھایا کرو حضور فرمانا فاطمہ تی علی مارا جل بحرین مارا جل بحرین اٹھو تہجد پڑھو تے جدو دونوں تہجد شروع کرنی تے فرمانا اپنے لئی جدو دعا کرنی ہے نا تے میری امت لئی بھی دعا ضرور کرنی ادھر زہرا پاک دی ڈیوٹی ادھر مولا علی دی ڈیوٹی تے ادھر کیے حضرت عمر تے حضرت علی دی ڈیوٹی لگائی فرمایا میرے اویس کرنی نو ملنا اویس کرنی نو ملنا عامر کا پتر ہے میرا عاشق ہے انہوں کہنا مصطفیٰ حکم دے رہے ہیں امت واسطے دعا تے کر دے پھر جملہ یاد کر کے جاؤ جڑا آقا دی امت دا بھلا کرے نا میرا نبی بڑا ہی راضی ہوتا ام حبیبہ نے کی کہ آپا تو اس بستر دے میں امت نو سمجھانا ہے آباؤکم والدین نلو ود کے مینو حضور پیارے اور حضرات چونکہ وقت ہو گیا ہے میں بات آخری گل کر کے بات مکان لگا یہ دی تفسیر کرتے تھے پھر کئی دن چاہیے میں اگلا جملہ پیش کر کے ایک مائی او دا پیار عرض کرن لگا جنگ اود وچ خبر مشہور ہو گئی کہ میرے آقا شہید ہو میرے آقا ایک غمناک خبر ایک غمناک اطلاع تواڈے جذبیاں نو سلام لیکن اسے انداز نہ جس طرح پہلے شروع ہوئی تواڈی محبت سی مائی صاحبہ نو پتہ لگا 55-60 سال دی عمرے مدینہ طیبہ چو نکلیے احد دے میدان میں جا رہی ہے کہ میں اپنے آقا نو دیکھا یہ خبر غلط ہے یا ٹھیک ہے میں پتہ کرا اپنے نبی دا حضور دی زیارت کرا حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیواں نکلیے مدینہ پاک چو تے ابو صحابی بھی لیا تے آن والے نو پوچھ دیے آن والے میرے آقا دا کی حال سلامت رو ویرو میرے آقا دا کی حال ہے آن والا کہندا بی بی آقا بالکل خریت نل نے تیرا خامن شہید ہو گئی ہے تیرا سردار شہید ہو گئی ہے تو اجڑی ہوئی بیوہ ہو گئی ہے تیرے بچے یتیم ہو گئے ہیں تیرے سر تو خامن دا سایہ اٹھ گیا ہے اور خامن دا سہارا بی بی واسطے بہت بڑا ہوندا ہے لیکن بی عورت تڑپ کے کہنی ہے آن والے میں اپنے خامن دے بارے نہیں پوچھیا میں تے حضرت عائشہ دے خامن دے بارے پوچھیا ہے حضرت خدیجہ دے خامن دے بارے پوچھیا ہے حضرت حفصہ دے خامن دے بارے پوچھیا ہے حضرت ام سلمہ دے خامن دے بارے پوچھیا ہے انہیں کیا حضور بالکل خریت نال نے تشریف لے کے آ رہے نے مائی نو سکون نہیں ملیا انہیں کیا اونی دیر تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے جب تک حضور دا چہرہ نہ ویکھ لما اگے بڑھیے تے کی ویکھے آئے اور سیاپی آ رہے ہیں پوچھئے آن والے میرے آقا دا کی حال آن والا کہندا بی بی تیرا ویر شہید ہو گیا ہے بھائیاں دیاں جدائیاں بڑیاں اوکھی ہوندیاں نے ویراں دا بھی چھوڑا بڑا اوکھا ہوندا ہے حضرات ویراں دا بھی چھوڑا پتراں دا بھی چھوڑا بڑا مشکل ہوندا ہے ویر ویراں دا درد بنے دے تے ویر ویراں دیاں بھیڑا
نو بھرا کنے پیارے ہوندے لیکن مائی کہندی ہے میں اپنے پیر دا نہیں پوچھیا، میں تے نبیاں دے پیر دا پوچھیا ہے، میں تے سراج منیر دا پوچھیا ہے، میں تے رب دے حبیب دا پوچھیا ہے۔ انہیں کیا حضور خریت نلنے فرمایا جدو تک ویکھ نہیں لواں گی آرام نہیں آئے گی، آرام نہیں آئے گا، اگے بڑی آن والے میرے آقا دا کی آل آن والا کہندا بی بی تیرا پتر شہید ہو گیا ہے، تیرے بیٹے دے ٹکڑے بکھرے پے نے، تیرا بیٹا لو لوہان ہے، ہر روز میں زخمی ہے، کئی تیرا تے تلواراں دے وار میں دیکھ کے آیا، شہید ہو گیا ہی۔ اور دو رشتیاں دی جدائی پہلے سن چکی ہے، تیسرا بیٹا تو تانوں پتہ ماما دے پتر جگر دے ٹکڑے ہوندے نے۔ میں اپنے گھر وچ آزمایا ہے، جوان بھائی فوت ہویا، ہر ویلے امی نو کہنا امی اسی جو ہے، انہیں کہنا تسی بھی ہو پر او تے اوہی سی۔ اے ماما نو ویکھیا ہے، ماما دی طبیعت عجیب ہوندی ہے، ماں بیچاری تڑپ جاندی ہے، ہوش نہیں رہندے، ماما بے ہوش ہو جاندیاں نے، لیکن انہیں کہا میں تیرے کو اپنے پتر دا نہیں پوچھیا، سیدہ آمینہ دے پتر دا پوچھیا ہے، حضرت عبداللہ دے پتر دا پوچھیا ہے، حضور دا دس۔ انہیں کہا بی بی سرکار خریت لڑنے، ان حفیظ جلندری نے ترجمہ کیتا ہے نہ بھائی کا نہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ تین رشتیاں تو بعد پتہ لگا حضور خریت لڑنے تے اگے بڑی تے کملی والے پہ عمل ہے۔ مدینے والے جس طرح اس عاشق نو دیدار کرایا ہے تہاڈی رحمت تو کوئی بعید نہیں۔ اے پورا مجمع یکم ربیع الاول تو نوکری دے رہے ہیں، لنگر بھی پک رہے نے، سجاوٹاں بھی ہوئیاں نے، گلدستے بھی سجے نے، خطبہ بھی آ رہے نے، نعت خوان بھی آ رہے نے۔ آقا اور ساڈا کم سی انتظام کرنا، قبلہ تے انہاں دے ساتھیاں دا کم سی، اے کریم اور کرم کرنا تہاڈا کم ہے، مہربانی کرنا تہاڈا کم ہے۔ حضور سانو بھی مرن تو پہلے اپنا دیدار عطا کرو۔ مائی اگے جا رہی ہے تے کی ویکھیا کون ہے اندھا والی آ رہے آؤ، حضور نو ویکھیا تے تاجدار گولڑا دی زبانی کی کہندی ہے ہویا نور اجالا ہویا نور اجالا ہویا نور۔ تقریر مکن لگی ہے لیکن زور نہ رکھو، ہویا نور اجالا ہویا ہویا نور خوشیاں منالوں کو آیا کمیلی والا آیا کمیلی، ہاتھ چکے جھنڈے بنا کے کہو آیا کمیلی آیا کمیلی آیا کمیلی آیا کمیلی۔ خامن دی جدائی، پتر دی جدائی، بھائی دی جدائی بول گئی، حضور نو ویکھ کے، جانے کائنات نو ویکھ کے، سرور عالم نو ویکھ کے ایک لفظ کیا مائی نے کی کہندی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آقا تسی موجود جے تے کوئی مصیبت ہی نہیں، کوئی دکھ ہی۔ آقا خامد بھی تیرے تو قربان، بھائی بھی تیرے تو قربان، پتر بھی تیرے تو قربان، تسی سلامت تے میرا سب کچھ سلام۔ آیت دی تفسیر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم
سب کچھ سونیا تیرے تو قربان. حضرات گرامی ہر صحابی دا پیار میرے آقا نال ایسے انداز نہ سی. وہ واقعات تے انہیں نے مک نہیں سکتے. بس جملہ سنو تقریر میری مک گئی. مصر دا ایک عالم ہے, انہیں ایک گل لکھی. مصر دا عالم وہ کہندا ہے کہ دو بندے کھڑے سن موبائل لے کے, تے ایک بندہ دوجے نو کہندا ہے اے موبائل تیرا کدے کدے نال گل کریندا ہے, کدے کدے نال گل کریندا ہے. انہیں کیا سارے سجنا بیلیاں رشتہ داراں نال گل کریندا ہے. وہ دوجا ذرا سادہ بندہ سی, وہ کہن لگا میرے آقا نال بھی کریندا ہے. سارے سجنا رشتہ داراں بیلیاں نال گل ہوندی ہے تے حضور نال بھی گل ہو سکتی ہے. تے وچ نمبر حضور دا ہے ہی. میں حضور نال گل کرنی, اگر یہ آقا دا نمبر ہے تو گل تو کرا دے. میں حضور لئی بے قرار اداس. ان غصہ چڑھیا تے موبائل چک کے زمین تے ماریا تے آکھن لگا ساریاں نال کریندا ہے حضور نال تے نہیں کریندا. کول ایک بابا جی قبلہ مفکر اسلام ورگے بزرگ کھڑے سن, وہی عالم آدن. میں انہوں نے کیا میں دساں حضور نال گل ہو سکتی؟ انہاں کہا جی اللہ کا واسطہ جلدی دسو. انہاں فرمایا درود پڑھ کال بھی مل جائے گی. درود شریف پڑھ کال بھی مل جائے گی, تو سلام کرے گا جواب بھی آ جائے گا. اور قبلہ مفتی صاحب دے اس عظیم الشان اجتماع چنا پکا ارادہ کر کے اٹھو کہ گھٹ تو گھٹ روزانہ 100 باری پڑھنا ہے. تو 15واں 100 سالہ جشن ولادت چاہیے تسی کہ 1500 باری روزانہ پڑھے جائے. لیکن چونکہ تہاڈی مصروفیات بھی ہوندی ہیں پر جدو 100 باری پڑھو گے نا تے ایتھے سکون ملے گا. کائنات دی کسی نعمت او سکون نہیں جڑا درود پڑھن تو بعد ملتا ہے. کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ کھانا کھا لو, کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ چیز استعمال کر لو, وہ سکون نہیں ملے گا جڑا تسی کہو گے کیویں. جدوں حکم ہے وے کہ تسی کسی نو تحفہ دیو نا تے او اگوں ود تحفہ دیندا ہے. تے جدوں تسی آقا نو درود دا تحفہ پیش کردے جے نا تے آقا تانوں سکون والا تحفہ دیندے. آقا نظر کرم فرما کے سکون والا تحفہ دیندے. اس مرکز تو پیغام لے کے جاؤ کہ روزانہ کم از کم کنی باری اچھی تے جدو 100 باری پڑھو گے نا تے آقا دی روضہ انور تے ایک فرشتہ ہے وہ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرتا ہے آقا امان اللہ ولد غلام محمد. قاری صاحب تھوڑے والے صاحب کی نام حافظ قاری محمد زائد کملی والیا تے ولد شمس الحق. تے تھوڑے والے صاحب کی نام تھوڑا نام سردار بیگ صاحب والد عبد اللطیف صاحب. سونیاں تواڈے بارگاہ بھی سلام پہ پیش کرتا ہے. تے ہن ایمان نال دسو جدو 100 واری حضور دے سامنے تیرا تے تیرے ابے دا نام لیا گیا تے ادھروں کنی توجہ ہونی ہے تے پھر کتنی مشکلاں آسان ہونی ہیں تے پھر کتنی بگڑیاں بننی ہیں. لہذا پیغام محبت ہے کہ اگر تسی چاہتے ہو اے دے ذریعے تواڈے نمبر ملیں دے ہو کدی درود والا نمبر. اگر اپنے آقا نال گل کرنی تو پھر کی کرنا درود والا. محمد بن صادق بزرگ نے تے فرماندن خواب وچ نبی کریم دی زیارت ہوئی تے آقا فرمایا محمد ذرا نیڑے آ. فرماندن میں قریب ہویا تے آقا نے ایتھوں پکڑ کے میرے ول ویکھنا ایتھوں پکڑ کے ایتھوں منہ چومیا تے او رو کے عرض کرن لگے حضور میرا منہ اس قابل ہی نہیں تسی چمو. فرمایا اے رات دن درود پڑھدا ہے سانو پیارا لگدا ہے. انشاءاللہ کوشش کرو. میں قبلہ مفتی صاحب کو بڑا اچھا میرے نال ثنا خان نے 2 شعر نے پڑھنے
تے او اجازت لے کے میں چاہنا ایڈے وڈے مجمع وچ او دی حاضری بھی لگ جائے. ساڈی مسجد دا امام ہے تے صرف 2 شعر یا 3 پڑھ لو، 2 پڑھ لو تاکہ تھوڑی حاضری ہو جاوے. راہ وچ مینوں اے نہ کہے وے ایڈے ذوق والے مجمع وچ آپ ہی لگا رہے ہیں، میں تو ٹائم ہی نہیں دیتا. بسم اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان. بھائی گل سنو، 2 شعری تے نہ پڑھنے نو تسی جانا نہیں. قبلہ دعا منگن کے دعا منگ کے جانا. 2 شعر پڑھنے نے ذوق نال آپ ہی پڑھو تے سنو محبت نال. تے اگلا کام تواڈے ورگا اچھا میزبان کوئی نہیں ہو، تسی آپ پہ جان دیو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو. دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے جہان تمہارے لیے اٹھے ویران تمہارے لیے زمین و زمان سوارے چلے کہ بال پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے رضا کے تلے صدا میں کھلے رضا کے زبان تمہارے لیے رضا کے تلے صدا میں کھلے رضا کے زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. سلام مست